السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کافی دیر بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں اور وہ وجوہات کافی سنگین تھیں، جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہ بنا پایا۔ میری ہمت ایک واقعے کی وجہ سے پست ہو چکی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کیا جائے۔ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو دوستو، بات جس ٹاپک کے اوپر ہو رہی تھی، یعنی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ توحید۔ تقریباً ایک مہینہ پہلے یا اس سے تھوڑا کم عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک مولوی صاحب، جو کہ ایک مسجد میں امام بھی تھے، انہوں نے مسجد میں بہت نازیبا الفاظ استعمال کیے، یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ صحیح نہیں تھے اسلام کے اعتبار سے۔ انہوں نے توحید کے بالکل خلاف بات کی۔ انہوں نے قرآن آیات سے اور احادیث سے یہ ثابت کرنے بیٹھ گئے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، حالانکہ اسلام تمام کا تمام توحید پر ہے۔ اسلام کا مین پیغام ہی توحید ہے۔ جب اس بات کی خبر مجھے ملی تو میں نے ان مولوی صاحب سے بات چیت کی۔ ان کے پاس میں عصر کے ٹائم گیا اور انہیں بولا کہ قاری صاحب کچھ توبہ کریں کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن قاری صاحب کو وہ برا لگا اور قاری صاحب نے آگے سے مجھ سے تھوڑی بحث و مباحثہ کیا۔ جب ایسی ہماری تکرار ہوئی تو آف کورس میں نے پھر انہیں آگے سے جوابات دیے، جس پہ وہ لاجواب ہو گئے اور وہ کہتے کہ ابھی میرے پاس جواب نہیں ہے تو کل آنا۔ اب میں نے بھی بیوقوفی کی، میں نے بولا ٹھیک ہے کل آ جاؤں گا۔ میری اب نیت اچھی تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ قاری صاحب کو سمجھاؤں گا، شاید قاری صاحب میری بات مان جائیں، لیکن ہونا اس کے الٹی تھا۔ میں اگلے دن گیا ہوں تو قاری صاحب نے بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے، ایک اور مولوی صاحب کو بلایا ہوا تھا، پتہ نہیں مولوی صاحب تھے یا کیا تھے۔ سامنے انہوں نے بڑی پھٹی رکھ لی اور مجھ سے، یعنی پہلے انہوں نے سوال تو پہلے ہی کر لیا تھا کہ تمہارا مقصد کیا، مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے بولا تھا قاری صاحب نہیں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں، میں صرف آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن قاری صاحب نے میری بات نہیں سنی اور اگلے دن انہوں نے پھٹے رکھ لیے، قرآن پاک ترجمے والا اور پتہ نہیں کوئی کنز الایمان شاید رکھی تھی یا کوئی اور کتاب رکھی ہوئی تھی، ساتھ میں بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ رکھی اور بابوں وغیرہ کو اکٹھے کر لیے۔ اچھا، تو میری تھوڑی ان سے بحث و مباحثہ ہوا، پر انہوں نے بندے اکٹھے کر کے میرے اوپر مجھے ذرا پریشرائز کر دیا اور آؤٹ آف کانٹیکس قرآن آیات پیش کر کے غیر اللہ کو پکارنا جائز کرنے لگ گئے۔ اب یہ تو وہی ہوا کہ اللہ کی آیات کا مطلب بدل دیا۔ بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے شرک کو قرآن پاک سے ثابت کرنے لگے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ ان سے تھوڑی بات چیت ہوئی لیکن وہ نہیں مانے۔ اینڈ پہ انہوں نے، یعنی صحیح کہنے کی بات ہے کہ انہوں نے میری طبیعت صاف کر دی اور انہوں نے مجھے باتیں سنا کے مسجد سے یعنی فارغ کر دیا، میں باہر آ گیا۔ اب اس کے بعد میری ہمت تھوڑی سی پست ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں تھی لگ رہی کہ میں غلط ہوں یا وہ غلط ہیں۔ پر آف کورس اب توحید تو اسلام کا مین ٹاپک ہے، تو میں نے پھر کچھ دیر ویڈیو نہیں بنائی اور میں اس بارے میں سوچتا رہا، اور آج میں آیا ہوں توحید کے ٹاپک کے ساتھ کہ آج ہم توحید کے اوپر بات کریں گے، جو کہ اسلام کا مین ٹاپک ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے توحید، کہ اللہ ایک ہے، غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ اور امید ہے قاری صاحب آپ بھی یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے، آپ کو بھی پتہ لگے، آپ کو پہنچ ہی جائے گی لنک۔ تو دوستو سب سے پہلے جب ہم قرآن پاک کو کھول لیں تو اس کے پہلا پیج سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اللہ کی ہی، کہ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں؟ تو کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اسی سے مدد مانگی جائے؟ اور کیا یہ آیت مدد کو اور عبادت کو لنک آپس میں نہیں کر دیتی؟ تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ مدد اور عبادت ایک ساتھ نہیں ہے؟ ہم جب ایسا کرتے ہیں، جب ہم یا علی مدد، نعوذ باللہ، یا پھر ایسے دوسرے کلمات ہم ادا کرتے ہیں زبان سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ایسے بزرگوں کو جب ہم پکارتے ہیں اور ان سے جب مدد مانگتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہوتا ہے؟ یہ تو ہم خالصتاً شرک ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا، یہ آپ اللہ کی صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اور آج کل اگر مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو تقریباً
50 سے 60% مسلمان اسی گمراہی میں مبتلا ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں لکھا ہے ان الشرک ظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ ہم ورنہ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے، لیکن قرآن پاک سے بھی تو پوچھا کریں نا، قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَيُدْخِلَ النَّارَ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس کو جنت اس پہ حرام ہو گئی اور اسے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو اس کا دل چاہے وہ معاف کر دے۔ اب آپ ان آیات کو بھی تو دیکھا کریں، آپ لوگ تو وہ آیات کرتے ہیں کہ یعنی اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو ایک آیت پیش کرتے ہیں نا اس بارے میں کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے یا مدد مانگنا ایسے جائز ہے، یہ وہ والی آیت پیش کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اللہ سے۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پہ تو نماز اور صبر لکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کو ہم کیوں نہیں پکار سکتے جب نماز اور صبر کے ذریعے ہمیں کہا گیا ہے؟ تو میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ وہاں پہ کیا لکھا ہے، یا نماز مدد یا صلاۃ مدد یا المدد یا صبر، ایسے کوئی الفاظ وہاں پہ لکھے ہیں؟ وہ تو وسیلہ دیا گیا ہے، اور ہم اب یہ بھی نہیں کہتے کہ وسیلہ دینا غلط ہے، وسیلہ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دے سکتے ہیں کہ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی تھے، میں ان کا امتی ہوں، ان کے واسطے میری یہ دعا قبول فرما، اس کو تو ہم نے کبھی غلط نہیں کیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ بولیں کہ یا رسول اللہ بھر دے جھولی میری، یا ایسے کلمات ادا کریں، یہ تو خالصتاً شرک ہے، اور آپ اس شرک میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو بھی گمراہی میں لے کے جا رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول رہے ہیں ایسے کھلے عام شرک کر کے۔ یہ ہے نا، اور بھی جو آپ آیات پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ جبریل جو ان سے حضرت جبریل کے بارے میں کہ مومنوں کے مددگار جبریل ہیں، ایسی آیات آئی ہیں، فرشتے ہیں، یعنی ایسی آیات آئی ہیں قرآن پاک میں، تو یہ لوگ اسے بھی شرک کی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کو پکارنے کی۔ شرک تو کوئی مسلمان نہیں کرتا، پر میں یہ کہتا ہوں جب قرآن پاک کا مین ٹاپک ہی توحید ہے تو جو لوگ اس ٹاپک کو بھی بدل دیں، یعنی قرآن پاک میں ہے ہی کہ جو اللہ کی آیات کو بدل دے تو اس پر اللہ کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور یہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کو بدل دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ قرآن پاک میں سورہ نمل کی وہ آیت آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون سنتا ہے اضطراب زدہ کی جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ ویکشف السوء، اور کون برائی کو دور کرتا ہے یا تکلیف کو دور کرتا ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم سمجھتے ہیں۔ یہ آیات آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، صرف اللہ ہی مصیبت کو دور کرتا ہے، اور آپ لوگوں نے دوسرے اللہ کے بندوں کو بنایا ہوا ہے؟ کہ آپ لوگوں کو وہ آیت نظر نہیں آتی؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، کہہ دیجئے پکارو ان لوگوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تو کیا وہ تم سے تمہاری تکلیف کو دور کر دیں گے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ لوگ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عباس کو وصیت نہیں پتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ صرف اللہ سے مدد مانگنا؟ حضرت ابو ہریرہ کو نصیحت نہیں پتہ کہ صرف ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا؟ کیا آپ لوگوں کو وہ واقعہ نہیں پتہ جب صحیح بخاری کی 4086 کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا ایک مقام پہ، تو جب ان کے اوپر کافروں نے حملہ کر دیا اور جب انہیں شہید کرنے لگے تو انہوں نے بولا اے اللہ اپنے نبی کو خبر دے دے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں بولا کہ المدد یا رسول اللہ، یا رسول مدد، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد؟ کیا صحابہ کو آپ سے کم پتہ تھا؟ پھر آپ لوگ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے؟ اور دوستوں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، وہ جو قاری صاحب اور ساتھ میں یعنی جو مولوی صاحب تھے اور اس کے ساتھ جو ایک اور بھائی آئے تھے، انہوں نے تو کہا تھا ہم فخریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں اگر آپ لوگ اتنا خالصتاً کھلے عام شرک کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو پھر آپ لوگ کیسے مسلمان کہہ سکتے ہیں جب قرآن کا میسیج توحید ہے اور آپ لوگ توحید کے خلاف جا رہے ہیں؟ اللہ ایک ہے،
اور آپ لوگوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں. جب ان لوگوں سے یہ بات کی جائے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بزرگ ہماری فریادیں پوری کرتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے حکم سے پوری کرتے ہیں. اچھا، وہ اللہ کے حکم سے پوری کرتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح جس نے نیچے اپنے وزیر مقرر کیے ہوئے ہیں اور انہیں کام کہی جاتا ہے. اللہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. کن فیکون، وہ جب وہ کن کہتا ہے فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. تب آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں. آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں کو اللہ کے ساتھ کا شریک بنا رکھا ہے. آپ لوگ اپنے بزرگوں کو اللہ کے برابر لے جاتے ہیں. آپ لوگ اپنے بزرگوں کے اندر اللہ کی صفات ڈالتے ہیں اور آپ لوگ شرک کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن آپ لوگ نہیں سمجھتے. کم از کم قرآن کی آیات کا تو مذاق اڑانا چھوڑ دیں. قاری صاحب آپ سن رہے ہوں گے، امید تو ہے مجھے، جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا. تو قاری صاحب میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی سے ہوش کے ناخن پکڑیں قاری صاحب. تھوڑی سی آپ یعنی اپنا وہ اکڑ چھوڑیں اور تھوڑا سا آپ مطالعہ کرنا شروع کریں کہ آخر شرک ہوتا کیا ہے. جب تک آپ یہ ایک مسلک کو لے کے چلتے رہے تب تک آپ شرک سے باہر نہیں آ پائیں گے. یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، حالانکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں، لیکن قاری صاحب پھر بھی سمجھیں. اس کے بعد ایک اور جو ٹاپک میں بتانا چاہوں گا، ایک اور جو قاری صاحب نے وہاں پہ کہا کہ ہمارے نزدیک تو قبروں کو چومنا بھی جائز ہے. اس سے ایک اور میں بات آپ لوگوں کو کر دوں کہ آپ لوگوں کے نزدیک تو پھر قبروں کا طواف بھی جائز ہے. تو آپ لوگ کہتے ہیں 7 چکر لگائیں تو یہ ہو جائے گا، 8 چکر لگائیں یہ ہو جائے گا. تو قاری صاحب یہ آپ لوگوں نے سارے اللہ اور اس کے رسول کی نقل کی ہے. یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ معجزات تھے ہمارے وغیرہ، تو جب انہیں کہتے ہیں نہیں معجزات نہیں ہوتے تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی تو ہیں. تو مجھے بتائیں کیا آپ لوگوں کے یہ جو ہیں، یہ بزرگ جو بھی ہیں، یہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آ سکتے ہیں؟ تو آپ لوگ انہیں رسول اللہ کے برابر کیوں لا رہے ہیں؟ یہ بات پہلے بتائیں نا. اس کے بعد جو آپ لوگوں نے قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے کا ایک کام شروع کیا ہوا ہے، کیا وہ کہیں سے ثابت ہے؟ خانہ کعبہ کے غلاف کی نقل ہی آپ لوگوں نے کی ہے نا. تو میں کہنا چاہوں گا کہ باقی لوگوں کے بارے میں تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن قاری صاحب یہ میری آپ کو خالصتاً میں آپ کو ایک اصلاح کی دعوت دے رہا ہوں. اسے قبول کیجئے اور ان گمراہ کن عقائد کو چھوڑیے. باقی اپنے آپ کو جو کہنا وہ کہہ لیجئے، اس بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن ان گمراہ کن عقائد کو چھوڑیے اور کم از کم توحید پہ تو آئیے. باقی بعد کے اختلافات تو ایک جگہ پر، امت کو کم از کم توحید پہ تو اکٹھا ہونے دیں. اگر ان لوگوں کو بولیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں اچھا ماں سے روٹی مانگنا شرک ہو گیا. آپ کے دوست نے آپ سے مدد مانگی تو آپ کا دوست مشرک ہو گیا. یہ ان کے دلائل ہوتے ہیں. ان کو بدعت کی بات کہہ دیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کھجور کی چھال اگر چھت پہ ڈال دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کھجور کی چھالیں ہوتی تھی چھت کے اوپر. اب آپ لوگوں نے لینڈر ڈالنا شروع کر دیے تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ بدعت ہو گئی؟ یہ تو ان لوگوں کا علمی لیول ہے. یہی تو ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ تھوڑا آپ لوگ ہوش کیجئے. اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اللہ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے یعنی اپنے بزرگوں کو آپ لوگوں نے شریک بنایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے برابر آ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے تمام اللہ کی صفات، تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ان بزرگوں کو دی ہوئی ہیں کہ یہ بزرگ اڑ سکتے تھے، وہ کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی کوئی ایسی روایت معلوم نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑے. کبھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ معلوم نہیں ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبر پہ جا کے مٹی اپنے سر کے اوپر ڈالی ہو اور قبر کے اندر سے آوازیں آئی ہوں. کبھی حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، کسی بھی خلفۂ راشد نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ المدد یا رسول اللہ. حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے، بخاری میں آتا ہے، کتاب الاستسقاء میں آتا ہے کہ حضرت عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں تھے تو ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگا کرتے. اب تیرے نبی کے چچا ہیں، ان کے ذریعے ہمیں بارش دے دے تو بارش ہو جایا کرتی تھی. حضرت عمر کیا واضح نہیں بتا گئے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے اور تمام وسیلے کا مسئلہ حل نہیں کر گئے؟ تو آپ لوگ کہاں سے یہ مسئلے نکالتے ہیں؟ کیا آپ لوگ خلفۂ راشدین سے بہتر ہیں؟ کیا آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہیں؟ پھر آپ لوگوں کا جواب ہوتا ہے نہیں. تو کم از کم آپ لوگ تھوڑا غور کرنا تو شروع کریں، اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نہ چلیں. بزرگوں کو تو جو حضرت ابراہیم کی قوم چلتی تھی، حضرت ابراہیم نے کہا تھا انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے ماں باپ بھی گمراہ ہیں. تو آپ لوگ اپنے، اگر آپ لوگوں کے بزرگ یا آپ لوگوں کے بڑے گمراہ تھے تو آپ لوگ اس گمراہی پہ نہ چلیں. آپ لوگ اپنی اصلاح کریں تاکہ اگر ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو اب ہو رہا ہوگا وہاں پہ، تو آپ لوگ کم از کم سیدھی راہ پہ چل پڑیں
اور ان بزرگوں کا دامن چھوڑ کر اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی کتاب کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ان تمام کا دامن پکڑ لیجئے۔ اور میں اینڈ پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے یہ کسی کی تنقید کے لیے کچھ نہیں کہا، نہ کسی فرقے کی تنقید کے لیے میں نے کچھ کہا، میں نے بس مین یہ توحید کے اوپر آج بات کی ہے۔ باقی فرقہ واریت اپنی جگہ غلط ہے، غیر اللہ کو پکارنا غلط ہے، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، باطل باطل ہے اور حق حق ہے۔ تو یہ تو تمام مانتے ہیں کہ توحید برحق ہے، تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کو آپ لوگ چھوڑیے۔ اور یہ صرف میری دعوت اصلاح تھی، نہ اس میں میں نے کسی کی تنقید چاہی ہے نہ کچھ۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں اگر ان کے ایسے عقائد ہیں تو وہ بھی اپنی اصلاح کیجیے، اور قاری صاحب آپ کو تو میں اسپیشل لنک بھیجوں گا، آپ بھی اپنی اصلاح کیجیے۔ باقی دوستوں میں رخصتی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔